ستمبر 2023 میں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں نئے مشرق وسطیٰ کا ایک نقشہ دکھایا۔ اس میں فلسطینی علاقے غائب تھے جو اسرائیل میں ضم کر دیے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ ایک توسیع پسندانہ ویژن کا اعلان تھا جو تیزی سے غیر مقبول نظریے سے سرکاری پالیسی بنتا جا رہا ہے۔ یہ ویژن فلسطینی علاقوں سے بھی آگے تک پھیل سکتا ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ براہ راست حملے اس علاقائی حکمت عملی کے سب سے خطرناک مرحلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا اگر غزہ کی جنگ اور مغربی کنارے میں ریکارڈ توڑ بستیوں کی تعمیر الگ الگ بحران نہ ہوں؟ کیا ہوگا اگر یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے جڑے ہوئے حصے ہوں جسے اب پہلے سے کہیں زیادہ کھلے عام عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے؟ اور کیا ہوگا اگر ایران پر حالیہ حملے بھی اسی ایجنڈے کا ایک حساب شدہ حصہ ہوں؟ گریٹر اسرائیل کا سیاسی ورژن نیتن یاہو کی اپنی لیکوڈ پارٹی کے چارٹر میں موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سمندر اور دریائے اردن کے درمیان صرف اسرائیلی خود مختاری ہوگی۔ یہی چیز اب پالیسی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے 2024 میں تصدیق کی کہ وہ فلسطینی ریاست کے مخالف ہیں اور امریکہ کو بتایا کہ اسرائیل کو دریائے اردن کے مغرب میں تمام علاقے پر سیکیورٹی کنٹرول درکار ہے، جسے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خود مختاری کے نظریے سے ٹکراتا ہے۔ مکمل سیکیورٹی کنٹرول پر یہی اصرار ایران پر حملوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے اسرائیلی حکومت میں بہت سے لوگ ایک وجودی خطرہ سمجھتے ہیں جسے بے اثر کرنا ضروری ہے، ایک ایسا تنازع جس میں اب امریکی فوجی مدد بھی شامل ہے۔ یہ غزہ میں حماس کو ختم کرنے کے بیان کردہ ہدف سے ہٹ کر ناقدین اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو بڑ علاقائی عزائم کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، جبکہ وزراء کھلے عام دوبارہ آبادکاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں حقیقی الحاق میں تیزی آئی ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ فلسطینی زمین پر قبضے کو تیز کرنے کے لیے بہترین آڑ فراہم کرتی ہے، کیونکہ عالمی توجہ دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ 2025 میں سیٹلمنٹ پلان کو حتمی شکل دی گئی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو مغربی کنارے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے اور ایک مسلسل فلسطینی ریاست کو ناممکن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ اس ایجنڈے کو نیتن یاہو کے اتحاد کے انتہا پسند اراکین آگے بڑھا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ سموٹرچ نے ایک پوڈیم سے مشہور تقریر کی جس پر ایک ایسا نقشہ تھا جس میں اردن کو اسرائیل میں ضم کیا گیا تھا، اور اعلان کیا کہ فلسطینی قوم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی رہنما ایران کے ساتھ تصادم پر زور دیتے رہے ہیں اور حالیہ حملوں کو علاقائی غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری قدم کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ اتحادی عرب ممالک اور اقوام متحدہ ان اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکی رد عمل مبہم سمجھا جاتا ہے۔ واشنگٹن سرکاری طور پر باقاعدہ الحاق اور وسیع تر جنگ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس نے بستیوں کی توسیع کے ذریعے ہونے والے حقیقی الحاق کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا ہے، اور وہ اہم فوجی مدد فراہم کرتا ہے جو ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کو ممکن بناتی ہے۔ یہ منقطع واقعات کا سلسلہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک توسیع پسندانہ نظریہ ہے جو عمل میں ہے۔ نیتن یاہو کے نقشے سے لے کر مغربی کنارے کے بلڈوزروں تک بیان بازی کو طاقت کی حمایت حاصل ہے۔ غزہ کو دوبارہ آباد کرنے کی بحث، مغربی کنارے کی تقسیم اور اب ایران پر براہ راست حملوں کو اس منصوبے کے کلائمیکس کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا اقدام جو اسرائیل کی سرحدوں کو مستقل طور پر وسعت دے کر اسے خطے کا غیر متنازع حاکم بنا دے گا۔